ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ محنتی اور سادہ تھے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن گاؤں کے قریب ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا جس کا ذکر سنتے ہی لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ یہ جنگل نہ صرف اندھیروں سے بھرا ہوا تھا بلکہ رات کے وقت اس میں عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ آدھی رات کو اس جنگل سے ایک عجیب روشنی دکھائی دیتی ہے، جیسے کسی لاش کو آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ کبھی کبھی کسی عورت کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن جب کوئی وہاں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ گاؤں کے لوگوں نے کئی بار ہمت کی، لیکن جنگل کی تاریکی اور خوفناک کہانیاں ان کے قدم روک دیتی تھیں۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ان عجیب باتوں کا حل نکالنا ضروری ہے، ورنہ گاؤں والے ہمیشہ کے لیے خوف میں جیتے رہیں گے۔ سب گاؤں والے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ بوڑھے بزرگ نے سب سے کہا، جو کچھ بھی تم نے دیکھا سنا ہے، سب یہاں بیان کرو۔ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے بچوں، یہ عجیب و غریب واقعات ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ اس جنگل میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ تم سب نے کیا دیکھا؟ اپنی بات سب کے سامنے رکھو۔ بابا، میں نے کئی بار رات کے سمے جنگل سے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لاش جل رہی ہو۔ یہ بہت ڈراونا ہوتا ہے۔ میں نے جنگل کی طرف سے ایک عورت کے رونے اور چلانے کی آوازیں سنی، لیکن جب میں نے جا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں عجیب ہیں، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا کوئی ہمت دکھائے گا اور جنگل میں جا کر اس رہسیہ کا پتہ لگائے گا؟ ہر کسی نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ کسی نے کہا کہ اس نے جلتی ہوئی لاش دیکھی، کسی نے ایک عجیب سایہ دیکھا جو درختوں کے درمیان تیزی سے حرکت کر رہا تھا، اور کسی نے ایک عورت کی چیخیں سنیں۔ یہ سب باتیں مختلف تھیں، لیکن ایک چیز مشترک تھی، یہ سب رات کے وقت جنگل میں ہوتا تھا۔ آخر کار بزرگ نے کہا، ہمیں اس جنگل میں جا کر خود دیکھنا ہوگا۔ جو کوئی بھی ہمارے گاؤں کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو، وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ سن کر کچھ نوجوانوں نے اپنی ہمت دکھائی۔ انہوں نے کہا، ہم جائیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ اگلی رات وہ نوجوان جنگل جانے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان، لالٹین اور ہتھیار لے لیے تاکہ وہ کسی بھی خطرے کا سامنا کر سکیں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو سرد ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور عجیب آوازوں نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جنگل کے اندر پہنچ کر انہوں نے ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور وہاں کیمپ لگایا۔ آگ جلائی تاکہ سردی سے بچ سکیں اور خود کو محفوظ محسوس کریں۔ وہ آگ کے ارد گرد بیٹھ کر کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں خوف کا سایہ ابھی بھی موجود تھا۔ اچانک ایک چھوٹا سا لڑکا ان کے کیمپ میں آیا۔ وہ لاغر اور بھوکا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ نوجوانوں نے اسے کھانے کو دیا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کھانے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کھانے کا ایک نوالہ لیا، کچھ عجیب ہونے لگا۔ لڑکے کی شکل بدلنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کا جسم لمبا اور خوفناک ہوتا گیا، اور وہ ایک عجیب و غریب عورت میں تبدیل ہو گیا۔ عورت زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی جنگل میں گونجنے لگی جیسے سینکڑوں لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ آ رہی ہوں۔ نوجوان خوفزدہ ہو گئے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پیر جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ عورت ان کے سامنے آئی اور کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جنگل تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر اس نے جادو کے زور سے ان سب کو بے ہوش کر دیا اور انہیں درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اگلے دن گاؤں والے ان نوجوانوں کے واپس آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ گاؤں والوں کو شک ہوا کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔
وہ بزرگ جنہوں نے نوجوانوں کو بھیجا تھا سخت پریشان تھے اور گاؤں کے لوگوں سے کہا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ لیکن کئی دن گزر گئے اور نوجوان واپس نہ آئے۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ جنگل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ انہوں نے جنگل کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی اور سب کو ہدایت دی کہ کوئی بھی آدھی رات کو گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب بھی رات کے وقت اس جنگل سے عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے رونے کی آواز، کبھی جلتی ہوئی لاش کی روشنی اور کبھی عورت کی خوفناک ہنسی۔ لیکن گاؤں کے لوگ اب ان آوازوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور گھروں میں بند رہتے ہیں۔ یہ جنگل ایک ایسا راز بن چکا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگ اس راز کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ خوف کا سایہ رہتا ہے۔